اگر دیکھا جائے بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنیں کہ رسول اللہ کی کفالت آپ کے والد ابو طالب نے کی۔ رسول اللہ نے چونکہ آپ کے چچا کے بچے بہت سارے تھے اور ان کے وہ کفیل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی اولاد میں سے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا کہ ان کی کفالت میں کروں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کفالت کی؟ 25 سال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ 25 سال، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، یعنی نبی کے اخلاق اگر آپ دیکھنا چاہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، جنہوں نے 25 سال جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں۔ سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، سنیں کہ علی میری محبت اور تیرا بغض ایک مومن کے دل میں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ مومن بھی ہو کہ رسول اللہ سے بڑی محبت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں محبت نہیں کر سکتا، ایک مومن کے دل میں یہ دونوں بغض بھی اور محبت بھی کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ شان دیکھ رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن دلچسپ بات ہے، میں آپ کو، حضرت ان کا نام علی تھا، ان کا نام جو ہے ان کے والد نے علی رکھا، ان کی والدہ نے ان کا نام حیدر رکھا۔ حیدر، آپ کہتے ہیں نا حیدر کرار، حیدر ان کی والدہ نے نام، چونکہ ان کے نانا کا نام اسد تھا، اسد شیر کو کہتے ہیں، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، لہٰذا والدہ نے ان کا نام حیدر رکھا۔ ان کی 2 کنیتیں تھیں، 2 کنیت، ایک ابو الحسن کیونکہ رسول اللہ کے نواسے حسن تھے، بڑے بیٹے حضرت فاطمہ الزہرا کے حسن تھے، لہٰذا اس مناسبت سے انہیں ابو الحسن بھی کہتے ہیں۔ ایک اور ان کی کنیت ہے، اور وہ کنیت ہے شاید آپ نے سنی ہے، یہ چلیں نہیں سنی تو سن لیں، ابو تراب۔ تراب کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کدھر ہے؟ فاطمہ الزہرا سے اپنی بیٹی سے پوچھا علی کدھر ہے؟ یا رسول اللہ کچھ ناراض ہوئے ہیں، بس ایسی تھوڑی سی تلخی کی ہے، تو وہ کہیں باہر نکل گئے ہیں، مجھے تو بتایا نہیں کدھر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا کہ یار دیکھو علی کدھر ہے؟ انہوں نے کیا دیکھا کہ مسجد نبوی کے سین میں، یہ سین ایسے تو نہیں تھا جیسے آپ کا یہ ماربل لگا ہوا ہے تو صاف ظاہر مٹی ہوتی تھی، حضرت علی رضی کرتا بھی اترا ہوا ہے اور مٹی پہ ایسی لیٹے ہوئے۔ یا رسول اللہ، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور بڑے پیار سے کچوکا بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قم یا ابا تراب، کہ اے ابو تراب اٹھو، اور اس کے بعد یہ لقب اتنا پسند آیا کہ پھر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا۔ ابو تراب، تراب مٹی کو کہتے ہیں، وہ مٹی جس پہ آپ چلتے ہیں۔ ابو الحسن، چونکہ حسن جو ہے وہ آپ کے بیٹے تھے، اس مناسبت سے انہیں ابو الحسن کہتے ہیں۔ تو بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے، حضرت انس بن مالک کے گھر میں، حضرت انس بن مالک رسول اللہ کے خادم خاص تھے، حضرت انس بن مالک ام سلیم کے بیٹے تھے، ام سلیم رسول اللہ کی رضائی چچی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پھر ان کی شادی ام سلیم کی ابو طلحہ انصاری سے، ان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھائی چارہ قائم کیا جسے ہماری کتابوں میں مواخات کہتے ہیں، نام سنا ہوگا مواخات۔ مواخات مینز بھائی چارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک بھائی چارہ، بڑی دلچسپ بات ہے سننے والی ہے، بھائی چارہ قائم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا کیا آپ نے؟ ادھر مہاجرین کو بٹھا دیا، ادھر انصار بٹھا دیا۔ میرے بزرگ بھائی آپ بیٹھے ہیں، مثلا دائیں طرف بیٹھے ہیں، بائیں طرف بیٹھے ہیں، ادھر مہاجرین بیٹھے، ادھر انصار بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایک بھائی چارہ قائم کیا۔ یہ بڑی ضرورت تھی کیونکہ تمام مہاجر جو چھوڑ کے آئے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، بھائی اپنے بیوی بچے کاروبار سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے، صاحب ظاہر رہائش کی ضرورت تھی، کاروبار کی ضرورت تھی، کاروبار تھا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انہیں بھائی بھائی بنا دیا کہ بھائی آپ اتنے تک جتنے تک کاروبار شروع نہیں ہوتا یا ان کے مالی معاملات بہتر نہیں ہوتے، یہ آپ کے بھائی ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست آپ نے کرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کھڑے ہو جائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ کھڑے ہو گئے، انصار میں سے خارجہ بن زید کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا آپ دونوں اللہ کے دین کے لیے بھائی بھائی۔ عمر کھڑے ہو جائیں، عمر فاروق کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن مالک انصار میں سے تھے، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو گئے آپ دونوں اللہ کے دین کے لیے۔ عثمان کھڑے ہو جائیں، ثابت بن منذر آپ کھڑے ہو جائیں، اللہ کے دین کے لیے بھائی بھائی۔ ابو درداء کھڑے ہو جائیں، سلمان فارسی کھڑے ہو جائیں، آپ دونوں اللہ کے لیے دین کے لیے بھائی بھائی۔ عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو جائیں، سعد بن ربیعہ آپ کھڑے ہو جائیں اللہ کے دین کے لیے۔
کہ سارے وہ رسول اللہ نے بھائی بھائی بنا دیے، ایک بندے صرف رہ گئے پیچھے مہاجرین میں، صرف ایک، کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، سارے بھائی بھائی بنا دیے، تو مجھے نہیں بنایا۔ تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو رسول اللہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ کے فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی بن جاؤ؟ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی۔ یہ تھوڑی بات ہے، میں پڑھ رہا تھا، ممکن ہے یہ روایت کہاں تک درست ہے، کہ خالد بن ولید، نام سنا ہوگا آپ نے، بڑے سپہ سالار ہیں، 6 ہجری میں اسلام قبول کیا خالد بن ولید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذرا ان کا دل میں ہلکا سا کوئی میل تھا، ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، خالد بن ولید نہیں، یہ کوئی اور قبیلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ فلاں قبیلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ وہ قبیلہ آیا ہوا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک خطبہ دیا، یہ باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں لیکن میں ان کے حوالہ جات یا میں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، یہ 10 ہجری کی بات ہے، مکہ مکرمہ سے 60 میل کے فاصلے پہ ایک مقام ہے جوفا سے 3 میل کے فاصلے پہ یا 4 میل کے فاصلے پہ ایک مقام ہے، نام آپ نے سنا ہے غدیر خم۔ غدیر خم جو ہے وہ کہتے ہیں ایک تالاب، وہ گڑھا جہاں پہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، تو وہاں پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے پالان رکھ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ممبر بن گیا، ممبر پہ جلوہ افروز ہو کے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کو بتایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا اس موقع پہ کہ من کنت مولا فلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ بلا شبہ ساری کائنات کے مولا تو اللہ کی ذات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ یہ بڑا زبانی لفظ ہے، اور اس کا جو ایک مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ دوست، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست۔ جو محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ پھر علی سے بھی محبت کرتا ہے، جو محمد رسول اللہ سے بغض رکھتا ہے پھر وہ علی سے بھی بغض رکھتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو بندہ، ہمارا یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض کسی ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور پھر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو دکھ دیا گویا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا۔ اور ان لوگوں کے آپس میں اتنے گہرے تعلق تھے، یعنی ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ کے قاضی القضات، فیصلے کرنے والے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون بناتا ہے چیف جسٹس کسی کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے قاضی القضات تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت علی جب بھی حضرت عمر فاروق باہر گئے مدینہ سے، اپنے پیچھے نائب کسے بنا کے گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور فرمایا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا مشیر علی ہے، اور اگر علی میرا مشیر نہ ہوتا خدا کی قسم عمر فاروق تباہ و برباد ہو جاتا۔ اب آپ اندازہ کر لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں سب سے بہترین اور عمدہ فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ طیبہ کی فقیہ جو ہے وہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی یہ ایک مسافر ہو موضوع پہ کتنے دن تک مسح کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیونکہ علی جو ہیں وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ حضرت عمر کے پاس جائے، حضرت عثمان کے پاس جائے، یا حضرت طلحہ کے پاس جائے، حضرت زبیر کے پاس جائے۔ مدینہ کے سب سے بڑے فقیہ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو فیصلہ علی ایک بار فرما دے خدا کی قسم اس پہ دوبارہ نظر ثانی نہیں ہو سکتی۔ ملک شام میں، یعنی شام گورنر صوبہ تھا، گورنر کون تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب کوئی بڑا اہم فیصلہ ہوتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ بھیجا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فیصلہ علی فرما دیتے تھے پھر اس فیصلے کو جاری کر دیتے تھے۔